نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں تنگ دستی کے خاتمے کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے ایک خوبصورت جامع عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، تنگ دستی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے، یا پھر ہر دوسرے شخص کا یہی مسئلہ ہے، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے۔ ناظرین، دولت کی کمی کی وجہ سے کسی کا بھی گھرانہ خوشحالی سے محروم ہے تو وہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ دولت خوب آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی بہتات ہوگی، رزق کی بارش ہوگی۔ جب ایسا ہو تو اس کے راستے میں بھی خوب خرچ کریں، اس کی مخلوق کا خیال رکھیں۔ ناظرین، یہ عمل بہت ہی جامع ہے، یقین کے ساتھ کیجئے گا، انشاءاللہ خوب فائدہ ہوگا۔ رزق حلال کمائیے گا، اس عمل کے کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں بھی خوب خرچ کیجئے گا۔ چنانچہ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی کمائی کا تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ عمل شروع کیا، اللہ نے مجھے بہت دیا، اللہ نے مجھے خوب دیا، آج ان کی اولاد اربوں کھربوں کی مالک ہے۔ ناظرین، اتنا تو فائدہ ہوا انہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو امیر کبیر بنا دیا، جن میں مفتی محمد تقی عثمانی، مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہم اللہ اور مولانا ولی راضی رحمہم اللہ کا شمار ہے۔ ناظرین، یہ ان کی اولاد ہے، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم کی صورت میں ان کو بہت بڑی یونیورسٹی، دینی یونیورسٹی عطا فرمائی، دینی ادارہ عطا فرمایا۔ ناظرین، ان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ ہمارے شمار سے بھی باہر ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے عمل کی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا۔ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں، شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ کم ہو جائے گا، خرچ کرو گے تو تھوڑا ہو جائے گا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ خرچ کرو گے تو بہت بڑھے گا۔ حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ جتنا خرچ کرو گے اس سے زیادہ دگنا تگنا ڈبل ٹرپل اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا جس کو چاہتا ہے دگنا تگنا دیتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ میں سے ایک حصہ تلاوت کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ناظرین، بہرحال گفتگو طویل ہو رہی ہے، آپ میں سے کوئی قرآن کریم پڑھنا چاہے یا پھر اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھانا چاہے تو دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں آن لائن کلاسز کا انتظام ہے، ہمارا بہترین سٹاف، اعلیٰ تعلیم یافتہ معلمین معلمات ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے دن رات قرآن و حدیث کی تعلیم و ترویج میں مصروف ہے۔ ہم واٹس ایپ، اسکائپ، زوم کے تھرو انفرادی کلاسز دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں معیاری تعلیم کا انتظام ہے۔ ناظرین، بڑی عمر کے خواتین و حضرات ہم سے انفرادی طور پر قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری اس کاوش کو ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ ناظرین، کاروبار کی ترقی کے لیے، تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے ایک جامع عمل پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، یقین کے ساتھ کیجئے گا، وہی ذات ہے جو مختار کل ہے، وہی ہے جو داتا ہے۔ ہم تو منگتے ہیں، ہم تو فقیر ہیں، ہم تو محتاج ہیں، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ سب کچھ وہی دیتا ہے اور سب کچھ اسی کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، سب کچھ اسی کے پاس ہے اور وہ ایک اندازے کے مطابق سب کو دیتا ہے۔ عمل بہت آسان ہے، آپ نے کرنا کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ آمن الرسول سے، آخری 2 آیات 21 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فلق، سورہ ناس 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ، یوں جادو ٹونے سے بھی بچ جائیں گے، جنات اور شیاطین کی شرارتوں سے بھی بچ جائیں گے۔ دوسرا عمل میں نے بتا دیا کہ معوذتین آپ نے
21 مرتبہ، یعنی سورہ فلق سورہ ناس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور آخر میں آپ نے سورہ واقعہ کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، 4 چیزیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ، پھر معوذتین، سورہ فلق سورہ ناس 21 مرتبہ، اور اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پھر اس کے بعد سورہ واقعہ۔ ناظرین، مشورہ یہ ہے کہ یہ عمل آپ بعد نماز عشاء کریں۔ بعد نماز عشاء یہ عمل کریں، اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو رات کو پڑھ کے سوتا ہے، اللہ رات بھر عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ! تو آپ یوں سمجھیں کہ سو رہے ہوں گے مگر عبادت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور سورہ واقعہ کو بھی مغرب یا عشاء کے بعد پڑھا جائے رزق کے لیے، یہ مسنون عمل ہے، تو یوں آپ سورہ واقعہ کا مسنون عمل بھی آپ کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح و شام استغفار کا حکم دیا گیا ہے، تو آپ استغفار 100 مرتبہ کر لیں گے۔ معوذتین کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ صبح بھی پڑھی جائیں اور شام کو بھی پڑھا جائے ان کو، یعنی مسنون اذکار میں یہی آتا ہے، تو آپ یوں معوذتین کو بھی 21 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ صرف تعداد بڑھا دی ہے، حدیث میں 3 مرتبہ آتا ہے، صبح و شام کے اذکار میں آپ 21 مرتبہ پڑھیں گے۔ مقدار کا اس لیے اضافہ کیا ہے کہ ہم کمزور ہیں، اس لیے 21 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں۔ یوں سارے اعمال مسنون ہیں اور قرآن کریم سے بھی ہیں۔ آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 21 دفعہ پڑھیں گے، یہ بھی مسنون عمل، اور معوذتین کو 21 مرتبہ پڑھیں گے، یہ بھی مسنون عمل، استغفار پڑھیں گے، یہ بھی مسنون عمل، اور سورہ واقعہ پڑھیں گے، یہ بھی مسنون عمل۔ انشاءاللہ کاروبار کی ساری بندشیں ٹوٹ جائیں گی، کاروبار کے حوالے سے دروازے اللہ کی طرف سے، آسمان سے دروازے کھل جائیں گے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق تو آسمانوں میں ہے تمہارا۔ جب ہمارا رزق آسمانوں میں ہے تو دنیا میں ہمارا رزق کون بند کر سکتا ہے؟ کسی کی جرت نہیں ہے کہ ہمارا رزق بند کر سکے۔ اس لیے اس نظریے کو ختم کر دیجئے، یہ خیال آئے بھی صحیح تو جھٹک دیجئے اور یہ عمل کیجئے۔ انشاءاللہ غربت ختم ہو جائے گی، تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا، کاروبار میں خوب ترقی ہوگی۔ جب خوب ترقی ہو تو پھر آخر میں وہی نصیحت کروں گا، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیجئے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔